جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جن کا میں نام لے رہا ہوں امام بخاری سے بھی بڑے محدث ہیں، یہ امام بخاری سے بھی بڑے محدث ہیں۔ کوئی دقت؟ امام بخاری کے بھی اساتذہ ہیں امام یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علم کا یہ عالم ہے۔ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کہ اگر یحییٰ بن معین کسی حدیث کے بارے میں کہہ دے میں نہیں جانتا تو وہ حدیث ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کی ساری حدیثیں ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یہ شان ہے امام یحییٰ بن معین کی۔ امام یحییٰ بن معین 233 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ہر سال حج کرتے تھے، بغداد میں رہتے تھے۔ میں ایک بات ذکر کر دوں، بات مکمل ہو جائے گی، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہر سال حج کرتے تھے، بغداد سے آتے تھے، پہلے مدینہ منورہ روضہ مصطفیٰ پہ حاضری دیا کرتے تھے۔ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ امام یحییٰ بن معین کا جب عشق رسول میں پڑھتا ہوں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ 10 لاکھ حدیث ہیں ان کو یاد تھی، 10 لاکھ حدیث ہیں۔ امام احمد بن حنبل گواہی دیتے ہیں، جو خود امام المحدثین ہیں، امام الفقہاء ہیں، امام المجتہدین ہیں، گواہی دیتے ہیں جس حدیث کے بارے میں یحییٰ بن معین کہتے میں نہیں جانتا وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ یعنی زبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی کوئی حدیث ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ امام بخاری نے بخاری میں ساری حدیثیں نہیں لکھی ہیں، چند ہزار حدیثیں لکھی ہیں۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر کے چند ہزار حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں۔ لیکن امام یحییٰ بن معین کے پاس ساری حدیثیں تھیں۔ ان کا عشق رسول دیکھو، حج کے لیے آتے، پہلے مدینہ منورہ حاضری دیتے، روضہ مصطفیٰ پہ حاضری دیتے تھے، پھر مکہ جاتے، حج کرتے، پھر واپس ہوتے، پھر روضہ مصطفیٰ پہ حاضری دیتے، اس کے بعد اپنے وطن واپس تشریف لے جاتے تھے۔ یہ ان کا عشق رسول تھا۔ اور اس عشق رسول کا صلہ کیا ملا معلوم ہے آپ کو؟ اس عشق رسول کا صلہ انہیں یہ ملا کہ ایک بار حج کے لیے جب بغداد سے نکلے، مدینہ منورہ پہنچے، طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت ناساز ہو گئی۔ اچھا ایک بات اور میں بتا دوں، اتنی کثرت سے مدینہ کا سفر وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عرش سے بھی افضل و اعلیٰ بارگاہ مصطفیٰ کی بارگاہ، عرش سے بھی عظیم بارگاہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ ہے، عرش سے بھی افضل ٹکڑا مصطفیٰ کریم کی قبر مطہر ہے۔ ابن القیم نے بدائع الفوائد میں لکھا ہے، یہی ابن القیم جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ قبر منور کا جو حصہ، زمین اقدس کا وہ حصہ جو حضور کے جسم مطہر سے ملا ہوا ہے، وہ عرش بری سے بھی افضل، اس پہ سارے علماء کا اتفاق ہے۔ اس لیے وہ روضہ مصطفیٰ پہ حاضر ہوا کرتے تھے، ہر بار حاضری دیتے تھے۔ فرماتے ہیں لَسَفْرَةٌ إِلَى الْمَدِينَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن 100 طواف۔ اللہ اللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام یحییٰ بن معین 233 ہجری میں امام المحدثین، 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، امام بخاری، امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کے امام استاذ، فرماتے ہیں مدینے کا ایک سفر میرے نزدیک 200 طوافوں سے بھی زیادہ محبوب ہے جو خانہ کعبہ کے گرد لگائے جاتے ہیں۔ آج کا کوئی آدمی کہتے کہیں گے مشرک ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں مدینے کا ایک حاضری، لَسَفْرَةٌ إِلَى الْمَدِينَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن 100 طواف، 200 طواف، ایک طواف میں 7 پھیرے خانہ کعبہ کے گرد لگائے جاتے ہیں، 1400 پھیرے ہو گئے۔ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد 1400 پھیرے کوئی لگائے، میرے نزدیک مصطفیٰ کی بارگاہ کی ایک حاضری اس 1400 پھیرے سے اور یہ کہاں کہا ہے یہ بھی سن لیجئے تاکہ کوئی پوچھے تو کہہ دیجئے، خود اپنی کتاب میں العلل و معرفت الرجال، امام یحییٰ بن معین کی بڑی مشہور کتاب ہے، میرے موبائل میں PDF بھی اس کی ہے، العلل و معرفت الرجال میں خود انہوں نے اس کو لکھا ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ہے، کسی اور عالم کی کتاب میں نہیں، خود انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ اس عشق مصطفیٰ اور حدیث رسول سے عشق کا انعام یہ ملا جانتے ہو، جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے آخری بار، وہیں طبیعت ناساز ہوئی، وہیں وصال ہو گیا، مدینہ منورہ میں وصال ہو گیا۔ اور وصال کے بعد جانتے ہو کیا ہوا؟ جس نے زندگی بھر حدیث کی خدمت کی، حدیث رسول کی خدمت کی، اس کو انعام یہ ملا کہ خاندان بنو ہاشم میں
وہ تخت مبارک محفوظ تھا جس تخت مبارک پہ رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جس مبارک تخت پہ آپ کو غسل دیا تھا مولا علی نے اور صحابہ نے، وہ تخت مبارک موجود تھا۔ بنو ہاشم اکٹھا ہوئے، مشورہ کیا کہ ہمارے نانا کے حدیث پاک کے سب سے بڑے خادم یہ تھے، ان کو یہ شرط دیا جائے کہ اسی تخت کو نکالا جائے اور ان کو بھی غسل اسی تخت کو دیا جائے۔ بات دوسری سمجھا رہی، وہ تخت مبارک نکالا گیا اور اسی تخت مقدس و مطہر و معمبر پہ یحییٰ بن معین کو غسل دیا گیا۔ اور یہ کون تھے؟ اب میں مقصد پہ آتا ہوں، یہ کون تھے معلوم ہے؟ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے۔ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، 10 لاکھ سے زیادہ حدیثوں کا حافظ، بخاری، امام بخاری کا استاذ، امام احمد بن حنبل کا استاذ، جس کی نظر سے کوئی حدیث رسول پوشیدہ نہیں، فرماتے ہیں ان کا ارشاد سیر و اعلام النبلاء کے اندر، تہذیب الکمال کے اندر، یہ بڑی مشہور کتابیں اسماء الرجال کی ہیں، تہذیب الکمال کے اندر امام ابو الحجاج المزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 742 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے تعارف میں، فرماتے ہیں ہم خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بول کے نہیں جائیں گے۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں جھوٹ بول کے نہیں جائیں گے، خدا کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں جھوٹ بول کے نہیں جائیں گے۔ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کو، ان کے قول کو سچ پایا، اس لیے ان کی ہم نے تقلید کی ہے۔ یہ آج کا 10 حدیثوں کا حافظ نہیں کوئی کہہ رہا ہے، 10 لاکھ حدیثوں سے زیادہ حافظ یحییٰ بن معین کہہ رہے ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، ان کی تقلید کرتے تھے۔ وہ جب وہ مقلد ہیں، صرف وہی نہیں مسلمانوں، ان